بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی آئے سعد الاسود اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری شادی کروا دیں، میں بہت کالا بھی ہوں اور بدصورت بھی، تو مجھے اپنی لڑکی ہی کوئی نہیں دیتا۔ آپ نے کہا اچھا، اور پھر پوچھا کہ عمر بن وہاب بیٹھے ہیں؟ بتایا گیا نہیں، تو فرمایا عمر بن وہاب کے پاس جاؤ اور کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے اور مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہاب کافی خوبصورت بھی تھے اور بہت مالدار بھی تھے۔ یہ اٹھے اور جا کر ان کے دروازے پر دستک دی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد آیا ہوں، باہر آؤ۔ باہر آئے تو دیکھا سعد الاسود تھے۔ پوچھا کس لیے آئے ہو؟ جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہاب نے کہا جا جا، تجھے دوں گا اپنی بیٹی، تم غریب کو دوں گا اپنی بیٹی۔ سعد الاسود اسی قدموں کے ساتھ واپس آ گئے، لیکن عمر بن وہاب کی بیٹی نے ساری بات سن لی۔ بیٹی نے کہا عمر بن وہاب سے ابا جان، آپ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا ہے، جاؤ جا کر ہاں کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ آپ نے میری خاطر انکار کیا ہے نا کہ میری بیٹی گزارا کیسے کرے گی؟ آپ جا کر ہاں کر دیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، میں گزارا کر لوں گی۔ عمر بن وہاب مجلس میں آئے تو سعد الاسود پہلے مجلس میں آئے بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن وہاب کو دیکھا تو کہا عمر بن وہاب، آپ نے تو ہماری بات ہی ٹھکرا دی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے نہیں ٹھکرائی، میں حاضر ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میری بیٹی کا نکاح سعد الاسود کے ساتھ پڑھائیں۔ 400 درہم حق مہر طے ہوا۔ آپ نے فرمایا سعد اپنی بیوی کو لے جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیسے کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو حق مہر ادا کرنے کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، وہ تمہارا کام کر دیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی تھے جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اور وہ اتنے امیر تھے کہ ان کے بارے میں علماء اکرام لکھتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں ہوتے تو اتنا پیسہ تھا ان کے پاس کہ پورا یورپ خرید سکتے تھے، لیکن ایماندار تاجر تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ سعد ان کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا تو انہوں نے رقم کا بندوبست کر دیا اور 400 درہم سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے۔ سعد نے سوچا 400 درہم تو بیوی کو حق مہر دوں گا، باقی میں بیوی کے لیے کچھ تحائف خرید لیتا ہوں۔ وہ بازار چلے گئے۔ بازار میں داخل ہوئے تو اتنے میں اعلان ہوا کہ مدینے پر کچھ بدوؤں نے حملہ کر دیا۔ جیسا ان کے کان میں آواز پڑی کہ مسلمان آؤ دفاع کرنے کے لیے، تو بیوی کے تحائف کا خیال ترک کر دیا، ایک گھوڑا اور تلوار خریدی اور لشکر میں گھس گئے۔ لڑتے لڑتے ان کا گھوڑا زخمی ہو کر نیچے گرا اور بدوؤں نے ان پر حملہ کر دیا تو اچانک دور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعد پر نظر پڑی تو لپکے سعد تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو میں نے تمہاری بیوی کے پاس بھیجا تھا۔ تب تک سعد الاسود شہید ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد کی طرف لپکے سعد کے سر کو اپنی جھولی مبارک میں رکھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کے سعد کے چہرے پر پڑ رہے تھے، اور اللہ کے نبی پیار سے کہنے لگے سعد تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا خوشبودار ہے۔ پھر آپ مسکرائے اور فرمایا رب کعبہ کی قسم سعد حوض کوثر پر پہنچ گیا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی آپ رو رہے تھے اور پھر اچانک آپ مسکرا پڑے، یہ سمجھ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں رو سعد کی جدائی میں رہا تھا اور مسکرایا اس لیے کہ مجھے سعد کے جنت میں عالیشان محلات نظر آئے۔